अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि पीडीएम की जो तहरीक है जब से अनाउंस हुई है, इसके बाद लीडरशिप जो है, सियासी क़यादत जो है, किसका क्या रोल है, क्या किरदार है। मरियम नवाज़ के हवाले से कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ का जो सियासी कदबुत है, जो कैलिबर है, वो बढ़ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से ये एक परसेप्शन है कि वो लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी शायद ये मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिसी में क्लियर नहीं हो रही, बयानिया में क्लियर नहीं हो रही। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी लूज़ कर रहे हैं और मरियम नवाज़ अपने बयानिया में क्लियर हैं। शायद इस वजह से रज़ाक खत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस पर इनकी भी राय जानना चाहेंगे। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली पॉलिटिकल अपडेट्स हैं, ख़बरें, ब्रेकिंग न्यूज़ और तज्जिए, वो भी आपके साथ शेयर होते रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। खट्टी साहब के चैनल को भी विजिट ज़रूर करें, ये भी रिक्वेस्ट करूँगा। ARK टाइम्स के नाम से खट्टी साहब का यूट्यूब चैनल है। खट्टी साहब, वेलकम टू शो सर। बहुत शुक्रिया सर। सर, आज फरतुल्लाह बाबर के साथ भी हमारी गपशप हुई, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के साथ भी हुई, यही सवालात उन्होंने उनके साथ भी डिस्कस किए, जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। क्या ये सच है कि बिलावल भुट्टो जरदारी लूज़ कर रहे हैं इस पूरी तहरीक में? अगर कोई कोई सियासी क़यादत लूज़ कर रही है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी है, और जो कोई कमज़ोर विकेट पर कोई जमात खड़ी है तो वो पीपल्स पार्टी है। नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है सर। वो इसलिए आपको याद होगा जब जरदारी साहब, मैं इख्तलाफ रख रहा हूँ आपकी बात से, ऐसा है? नहीं, मैं बताऊंगा फिर। चलो आप बताएं, अपनी राय दें। मेरी राय सुन लें। आपको याद होगा कि आसिफ जरदारी साहब ने जब मोहतरमा की शहादत के बाद पार्टी की भागदौड़ संभाली और वो बहुत ही जल्दी ऐवान सदर चले गए और वहीं रहे, नतीजे में पार्टी की पोजीशन इतनी डैमेज हो गई और इतनी कमज़ोर हो गई कि ये सबसे बड़ा इशू था खुद पीपल्स पार्टी के अंदर से। पीपल्स पार्टी के साथ जो हिमायत रखने वाले या उनके थोड़े हमदर्द भी थे, उनका कहना ये था कि बिलावल भुट्टो जरदारी आएँ और भागदौड़ संभालें पार्टी की। अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि एक ऐसा वक्त आया कि दुबई में जब पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत गई और जरदारी साहब को कहा कि अब आप पार्टी के रहबर बन जाएं, बाकी मामला पार्टी। जरदारी साहब को नहीं कहा, जरदारी साहब ने कहा कि मुझे रहबर बनाओ। मैंने ब्रेक की। हाँ, लेकिन ये कि बात ये थी कि आप बस पार्टी सरपरस्त बनाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि मुझे रहबर बनाओ, जो वली खान को आखिर में बनाया बात था एक ही होती ने। तो मकसद कहने का ये कि उस पूरे मरहले में जो पार्टी की जो शनाख्त थी, उसका जो बयानिया था, उस पूरे को जब बिलावल भुट्टो ने आहिस्ता आहिस्ता जब उसको टेक ओवर किया, संभाला, तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन काफी बेहतर। आज क्या खा के आए हैं ये बताएं? आपका तजिया आज मुझे मुतासर नहीं कर रहा। एक बात बताऊं, ये मेरा सवाल इस तहरीक के बाद का है। नहीं, आपकी मर्जी के ऊपर तो मैं जवाब नहीं दूंगा। आप मेरी बात सुन लें ना। मैं माजी तो पूछ ही नहीं रहा कि पीपल्स पार्टी ने क्या खोया, क्या पाया है। मैं पूछ रहा हूँ इस तहरीक के बाद जो बयानिया आया है नून लीग का, नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का, वो बयानिया पीपल्स पार्टी का नहीं है, इस वक्त कमजोर विकेट पे। मेरा सवाल इस तहरीक के बाद आप मुझे ये बताएं कि जो बयानिया आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी का कमजोर है, वो कहाँ पर है? मुझे थोड़ा सा ये कोई है ही नहीं बयानिया। मुझे थोड़ा कमजोर क्या मतलब, है ही नहीं तो वो कमजोर कैसे नहीं है? मुझे कौन सा है बताएं। आज मुस्तफा नवाज साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की यार, उसमें तो सलीम बाजवा का तो नाम उन्होंने लिया कि उसको फौरी तौर पर सीपैक अथॉरिटी, आसिम सलीम बाजवा का, कि उनको हटाएं सीपैक से। देखो, मुस्तफा नवाज खोखर साहब हमारे भाई हैं, वो हमारे दोस्त हैं, वो तर्जुमान है पीपल्स बिलावल भुट्टो जरदारी के। मैं पूछ रहा हूँ बिलावल का अपना बयानिया। देखो, जहाँ पे शायद खाकान अब्बासी बात करेंगे और मरियम नवाज बात करेंगी तो डिफरेंट। सर, मेरी बात सुने। पाकिस्तान में कोई आप चीज वगैरह की तो सियासत कर नहीं रहे। अब आप खामोखा बिलावल भुट्टो को बनाना चाहते हैं, दिफा करें पीपल्स। नहीं, दिफा नहीं कर रहा मैं, सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ उनका, ठीक है ना। लेकिन मैं जो चीज है वो कहूँगा। अब इशू ये है, यहाँ आते हैं कि पीडीएम की जो तहरीक चलेगी, आपके परस्तार जो आते हैं मुल्तान से, वो एक आया था जियाला पीपल्स पार्टी का कल, मुझे पहचान लिया कि आप प्रोग्राम करते हैं खत्री साहब, और
آپ تو مجھے کہنے لگا کھٹری صاحب بہت بڑے جیالے ہیں سر. میں نے نہیں، کہا میں سر جیالے جیالے نہیں نہیں ہوں، ہے, میں جیالے جیالے نہیں ہے, نہیں وہ ہوں. کامریڈ ٹائپ بنے میں ہیں. جالا نہیں ہوں. ہاں. میں دیکھیں نا, میں اس ملک کے آئین کے ساتھ کھڑا ہوں. ہاں. وہ جیسا بھی ہے جو بھی ہے, لیکن میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اوکے. اس کے خلاف جو بھی بولے گا, اس کے خلاف جو بھی عملی بات کرے گا, میں اس کے بولوں اچھا, گا. بہرحال پیپلز پارٹی لیکن- کیسے نہیں ہاں، کھڑی اب میں یہ کمزور بتاتا ہوں. وکٹ پہ؟ اب یہ کہ آپ کو اصل میں یہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز تیزی سے گرو کر رہی ہے. گرو کر رہی ہے نا, ٹھیک تو ہے نا. بلاول اب- لوز کر رہے ہیں ہاں، تبھی گرو تو کر رہی ہے نا اب وہ. یہ کہ جہاز کا کمانڈر تو کپتان تو ایک ہی ہوگا نا, دو تو نہیں ہوں گے نا. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اپنا اپنا جہاز تو وہ ہو سکتا ہے نا بلا. نہیں اپنا ہو سکتا ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ اس تحریک میں دیکھیں نا, اختر مینگل کو بھی اسٹیج ملے گا, محمود خان کو بھی ملے گا, مولانا آلریڈی ان کے سربراہ ہیں, دیگر جماعتیں بھی ہوں گی. ہر کوئی اپنی اپنی بات کرے گا, اپنی پارٹی کی بات کرے گا, حکومت کی بھی بات کرے گا. یہ اصل میں تحریک بنیادی طور پر جب چلے گی تو اس میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اپنا اپنا حصہ گین کرے گی, کوشش کرے گی. اس میں ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ ہے کہ مریم نواز جب سندھ میں جائیں گی, مگر ابھی تو کراچی کا ایک جلسہ ہے, اس کے بعد لاڑکانہ ہے 27 کو, لیکن آپ دیکھیے گا کہ اس میں مریم نواز گین کرے گی پارٹی. جو میاں نواز شریف نے سندھ کو بالکل چھوڑ دیا تھا وہ گین کریں گی. اس میں مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کو اسپیس ملنا تھا پنجاب سے, لیکن ساؤتھ پنجاب سے وہ اتنا ہی انٹیکٹ کریں گے. ساؤتھ پنجاب میں نون لیگ کی اتنی اکثریت نہیں ہے, یا تو ان کی ہے یا تو پیپلز پارٹی کی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک یہ تاثر نہیں ہے, لوگوں کے ذہنوں میں نہیں پایا جا رہا کہ پیپلز پارٹی شاید کہیں نہ کہیں گیم کوئی نہ کوئی کر رہی ہے, کوئی ڈیل, کوئی آگے پیچھے ایکڑم پھگڑم, کچھ نہ کچھ پیپلز پارٹی کسی دندے میں ہے, میری بات سنیں, کسی واردات میں ہے. میری بات سنیں. سندھ حکومت ہے, سب کہتے ہیں کہ استعفیٰ نہیں دیں گے, مجھے بھی لگتا ہے. آصف زرداری صاحب بہت سارے معاملات پر پس پردہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل بھی کر لیتے ہیں, اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. سینٹ چیئرمین کا انتخاب کروانا اور یہ ساری چیزیں ان کے, یہی تو میں آپ سے کہلوانا چاہ رہا تھا. ہاں, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن ایشو یہ نہیں, ہے ابھی بھی کر رہی ہے پیپلز پارٹی, آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال اگر یہ تحریک اپنے عروج پر پہنچی تو پیپلز پارٹی کے پاس راستہ نہیں رہے گا. جو اپوزیشن کی جماعتیں ان کے ساتھ ان کو چلنا پڑے گا, نہیں تو جو اسپیس ہے نا تینوں صوبوں میں وہ مریم لے جائے گی. مولانا کا اپنا اسپیس ہے, نہ کم ہوگا نہ بڑھے گا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں ہے دو بڑی جماعتوں کا. بڑھے گا کیوں نہیں مولانا کا؟ یہ بڑا اعتراض اس پہ آ سکتا ہے کہ آپ کیسے مدعو کر دیتے ہیں پارٹی کا راستہ بلاک کر دیتے ہیں. میں بلاک نہیں کر رہا. جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ پیپلز پارٹی کے حامی ہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ مولانا کا جتنا ووٹ ہے جو بھی وہ اتنا ہی انٹیکٹ رہے گا, وہ کم تو اس نہیں میں ہوگا. کم نہیں ہوگا. اس میں اضافے کی بات میں اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ ساری بڑے بڑے پلیئر ایک ساتھ ہوں گے نا, تو ہر کسی کا اپنا اپنا ووٹ ہے. جس طرح اب گوجرانوالا کا جلسہ مجھے بالکل لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا ڈینٹ ڈالے گا حکومت میں, انتہائی کامیاب ہوگا. اور ظاہر ہے کہ اگر مریم نواز کا جو نیریٹو ہے میاں نواز شریف کا ہے, وہی بلاول بھٹو کا ہے, وہی مولانا کا ہے, وہی محمود خان کا ہے, وہی اختر مینگل کا ہے. ویسے پیپلز پارٹی کی جو رہنما ہے, قیادت ہے, مرکزی رہنما, وہ بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہے کہ بلاول لوز کر رہا ہے. اس پوری تاریخ میں سب سے زیادہ پیپلز پارٹی اور بلاول لوز کر رہے ہیں, تو آپ کیسے ڈینائی کر رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں, ان کا جو آپ کی موجودگی میں پیپلز پارٹی والوں نے ہاں میں سر ہلایا. نہیں, ان کا دوسرا جواب بھی تھا, وہ یہ تھا کہ اگر بلاول اس پوری تحریک میں موجود نہ ہوتے تو کتنا نقصان ہوتا. تو پھر اس کا مقصد اس کا چانس تھا, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. لوگ تو یہ بھی بلاول کی سیاست پہ اب ڈسکس کر رہے ہیں کہ بلاول لوز کر رہے ہیں. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بلاول بھٹو زرداری آرمی چیف سے ملاقات کرنے چلے گئے. اگر بے نظیر بھٹو, شہباز شریف نہیں گئے تھے. شہباز شریف کا الگ اسٹیٹس ہے, وہ تو ہے ہی, ملاقاتیں کرتا رہتا ہے. اچھا, بلاول بھٹو کی جگہ پر اگر محترمہ بے نظیر بھٹو ہوتی تو کیا آرمی چیف کی کال پہ چلی جاتی ہیں اس طرح؟ سر کیسے نہیں. عبدالوحید کاکڑ کے ساتھ ان کے جو مذاکرات چلے, ایشو یہ ہے کہ سیاست میں آپ کتنا اپنے لیے اور لوگوں کے لیے, پارٹی کے لیے گین کرتے ہیں. یہ ایک کھلا راز ہے سب کے سامنے کہ آپ کی طاقتور جو جماعت ہے پاکستان میں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے.
وہ آپ کو کتنا ایسا دینا چاہتی ہے, آپ کو کتنا باہر کرنا چاہتی ہے, فیصلہ تو وہ کرتی ہے. مطلب آپ ابھی ویورز کو کیا بتانا چاہیں گے کہ آپ کی رائے کیا ہے کہ بلاول بھٹو گروہ کر رہے ہیں اس تحریک میں یا لاس کر رہے ہیں؟ مجھ پہلے مجھے اس بات پہ دیکھیں نا, ایشو یہ ہے کہ چلو بیانیہ بتائیں, بلاول کا پیپلز پارٹی کا بیانیہ کیا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال, نون اور مولانا کا تو بیانیہ ہمارے سامنے ہے. میری بات سنیں, پیپلز پارٹی کا بیانیہ کدھر ہے؟ بھٹو صاحب کا جو دور تھا اور پھر جو بی بی نے دور دیکھا, بڑا زمین آسمان کا فرق تھا. ان دنوں بھی یہی سارے لوگ کہتے تھے انکل کہ بھائی بے نظیر تو کچھ نہیں کر رہی, لیکن پھر بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ جتنی اسٹرگل محترمہ نے کی اتنی بھٹو صاحب نے بھی نہیں کی. محترمہ کو ضیاء الحق جیسے فاشسٹ عامر کا جو ہے وہ سامنا تھا, بھٹو صاحب کو نہیں تھا. یہی صورتحال اب جہاں ہم موجود ہیں وہاں ایک طرف ان کے والد کھڑے ہیں. پیپلز پارٹی والے عمران خان کو بھی فاشسٹ حکمران قرار دے رہے ہیں. وہ ان کا ایشو ہے. قمر زمان قاہرہ نے کہا ہے پریس کانفرنس سے. وہ دیکھیں نا, وہ پولیٹیکل پارٹی اپنا ان کا نقطۂ نظر ہے نا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف پیپلز پارٹی کے اندر ان کے لوگ بیٹھے ہیں اسٹیبلشمنٹ, بلاول بھٹو کہاں جائیں. میں ذاتی طور پہ کچھ ایسی پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہیں لوگ, ایک پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہیں. کون سے؟ میں نام پتا ہوں ادھر آپ کو. مطلب رحمان ملک کا تو نام نہ لینا, وہ تو ہمارے دوست ہیں, باقی کسی کا نام لے لیں. باقیوں کا کی علوم ہے. لے لیا. اچھا چلے آگے بڑھے. پھر مقصد کہنے کا یہ کہ ان حالات میں دیکھیں نا, ابھی بلاول بھٹو کو تھوڑا عرصہ ہوا سیاست میں, آپ ان کو جا کے محترمہ کے ساتھ نہ ملائیں. سچی بات یہ ہے کہ بہت سارے معاملات پر وہ کلیئر ہیں. بلاول اوکے. اور اس ملک کے اندر میں آپ کو آج ایک اور بات بتاؤں, جو سیاسی قیادت ہے نا وہ اب مریم کے ہاتھ میں ہوگی. میں اس بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ بلاول بہت سارے معاملات میں کلیئر رہے ہیں. اس تحریک کے بعد پیپلز پارٹی کو بلاول کو کیا ہو گیا ہے بیانیہ کوئی نظر نہیں آ رہا. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سندھ کی حکومت ختم کر کے تحریک انصاف رحم کیوں کو دے دیں؟ پاگل ہیں. مطلب تو انڈائریکٹلی آپ تسلیم کر رہے ہیں نا کہ مجبوری ہے سندھ گورنمنٹ. بھائی میری بات سنیں نا, آج آپ نواز شریف کو الیکشن کروائیں تو بس سارا بیان آپ ٹھوس. اچھا ظاہر الیکشن کا جھگڑا ہے نا, الیکشن کا ہے, لیکن انتخابی اصلاحات کے ساتھ الیکشن. لیکن یہ کس طرح ہوگا, یہ تو جیسے جیسے یہ تحریک تیز ہوتی جائے گی نا, جیسے جیسے بڑھتی جائے گی, اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح اپوزیشن کی جماعتیں راستہ نکالتی ہیں. جھگڑا سارا پاور کا ہے, کوئی مانے نہ مانے. ٹھیک ہے نا, آپ عمران خان کو آج یہاں سے نکال دیں, معاملہ ختم ہو جائے گا. چلیں, تو بہت شکریہ کھٹری صاحب. میرا خیال آج آپ مطمئن نہیں ہیں. آج میں آپ کے تجزیے سے اتفاق نہیں کر رہا. ویورز اپنی رائے ضرور دیں گے. نہیں ان کو دینی بھی چاہیے کہ میں سوالات صحیح اٹھا رہا ہوں یا کھٹری صاحب کا تجزیہ صحیح ہے. میں ویور سے کہتا ہوں کہ گالیاں مت دینا. ہاں گالیاں نہیں, پی ٹی آئی کے تو گالیاں دیتے ہیں, وہ تو ان کو اللہ کی طرف سے یہ کیا کہتے ہیں, نہیں وہ ان کو ہدایت ہی نہیں ملی, بس ہدایت اللہ دے گا, بس اب کیا کہیں ان کے لیے. چلیں, بہت شکریہ کھٹری صاحب. ویورز کھٹری صاحب کی رائے آپ نے سنی, امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.